بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 19 اگست سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض DGISI کے دورہ سعودی عرب کے بارے میں، اس کا آؤٹ کم کیا ہوا، کیا باتیں ہوئیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی تھیں۔ اور اب ایک اور بات کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ تو ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے باتیں تھیں، اب آتے ہیں ملٹری لیڈرشپ کے بعد پاکستان کا کیا فیصلہ ہوا۔ پاکستان کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں کرنے جا رہا، اور جس طریقے سے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں، کیا پاکستان بھی ایسا ہی کچھ کر رہا ہے؟ اور جو ڈیل آف سینچری کے بعد جو ایک امریکہ کے یعنی کہ صدر ٹرمپ کے داماد نے جو ایک پلان تیار کیا ہے اسرائیل کو مسلم ممالک کے قریب لانے کا اور تسلیم کروانے کا، کیا اس اسکرپٹ کا پاکستان بھی حصہ ہے؟ ایک چیز اس کے بارے میں پاکستان کا کیا فیصلہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ چائنا، پاکستان نے چائنا کے ساتھ جانا ہے یا پھر دوسرے بلاک میں جانا ہے۔ پاکستان چائنا کے ساتھ اپنی شراکت داری آگے بڑھائے گا یا پھر پاکستان چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو کمزور کرے گا، اور جو دوسرا بلاک بننے جا رہا ہے، بن چکا ہے، یا پاکستان پھر دوبارہ امریکن بلاک میں جائے گا۔ یہ دو تین باتیں، اس کے بارے میں پاکستان کا ایک کلیئر آ چکا ہے جناب ڈیسیشن۔ عسکری قیادت کی طرف سے سعودی قیادت کو بتا دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی پالیسی کیا ہے، اور ترکی کے بارے میں کیا ہے، ایران کے بارے میں کیا ہے، اور اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا ہے، یہ عسکری قیادت کی طرف سے بتا دیا گیا ہے، اور اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اب لبرل ہوگی، ملٹی ڈائمینشنل ہوگی اور غیر روایتی ہوگی، اور ادھر سے بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ یہ مسلسل یہ بات کی جا رہی ہے جناب کہ پاکستان کو خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے براہ راست بھی یہ کہا گیا، اور ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی، اور یہی پیغام ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بھی آتا رہتا ہے کہ آپ گو سلو کی پالیسی اختیار کریں، چائنا کو چھوڑ دیں، سی پیک سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے، اور لالی پاپ دے رہے ہیں، ہم آپ کی انرجی کی ضروریات بھی پوری کریں گے، ہم آپ کو اکانومی کو بھی اسٹیبل کریں گے۔ یہ سب کچھ وہ کریں گے ہے، ول اور شل کی استعمال ہو رہی ہے۔ چائنا کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور چائنا کے ساتھ سی پیک فیز 2 سٹارٹ ہو چکا ہے، فیز 3 پہ کام ہو رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے۔ چائنا کے صدر نے پاکستان کا وزٹ کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے انڈیا، چائنا اس کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور کشمیر کا معاملہ جو کہ اس خطے کی جغرافیائی حدود تبدیل کرنا تھی، کشمیر کی آڑ میں، مقبوضہ کشمیر کی آڑ میں اس ساؤتھ ایشیا کا جغرافیہ تبدیل کرنے جا رہے تھے، گریٹر پلان تھا، گلگت بلتستان کو آزاد کروایا جائے گا، یہ ساری چیزیں، اور پھر شاہراہ قراقرم پہ کس طریقے سے قبضہ کیا جائے گا، یہ سب کچھ ایک گریٹر پلان تھا، لیکن وہ پلان ناکام ہو چکا ہے، اور اس میں چائنا اور پاکستان ڈٹ کر آ گئے ہیں، ایران ڈٹ کر آ گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب کیا ان حالات میں اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں جی، کہ پاکستان میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا خبریں چلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ بہت زیادہ خبر یہ چلائی جا رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے، شاؤٹ کیا ہے، اور بلکہ کئیوں نے تو کہہ دیا تھپڑ مارا ہے۔
اور یہ ہم نے بھی جب یہ اس طریقے سے ایک باقاعدہ ایک کمپین چلی تو ہم نے بھی کہا ذرا چیک تو کیا جائے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے. تو ہم نے، میرا خیال ہے کہ کوئی 10 سورس ایسے ہوں گے جو کہ ہر وقت وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں، اور ایسے بندے جو ہر وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے پھر پوچھنا شروع کیا، ایک ٹیلی فون کال، دوسری کال، تیسری کال، چوتھی کال، ایک بندے سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، ایک محکمے سے، دوسرے محکمے سے. تو یقین جانے کہ سب نے ایک ہی بات کی کہ یہ سارا جھوٹ ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس بارے میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے وہاں پہ، اور وہ آف دا ریکارڈ بتا دیتے ہیں یہ چیز. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک طرف یہ کمپین چل رہی تھی، اور کمپین کیوں چلائی گئی؟ عین اس وقت کمپین چلائی گئی جب 2 سال پورے ہونے تھے گورنمنٹ کے. اور آج کل 6 وزراء نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی جس میں قریشی صاحب بھی موجود تھے اور سارے تھے، اور وہ ایک اہم ترین، پھر انہوں نے چائنا جانا ہے، اہم وزٹ کرنا ہے، یہاں پہ یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں. تو یہ وہی چیز ہے، 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار، یہ اس کا حصہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو گندہ کیا جائے. یہ پاکستان کو گندہ کر رہے ہیں، یہ اعظم خان یا شاہ محمود قریشی نہیں، اور یہ کوئی ایک بیوروکریٹ اور ایک سیاستدان کا نہیں یہ خبر چلائے گی. یہ شو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے امور مملکت جو ہیں وہ بالکل بچوں کی طرح چل رہے ہیں. جی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے. ایسی لڑائی تو میرا خیال ہے کہ گلی محلوں میں بھی آج کل سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے، جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ کمپین چلائی گئی. تو ایک میں نے کہا یہ ذرا کلیئر کر دوں. اب خبر کو وہیں سے جوڑتے ہیں. تو جناب پاکستان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں فلسطینیوں کو آزادی نہیں مل جاتی، ایک آزاد فلسطین ریاست قائم نہیں ہو جاتی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں اس کے مطابق یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، کل وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ طور پہ ایک انٹرویو میں یہ کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ میرے ہوتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی، میرے بعد بھی پاکستان بھی کبھی اسرائیل کو اس طرح تسلیم نہیں کرے گا جس طرح عرب ممالک تسلیم کر رہے ہیں، غیر مشروط طور پہ سمینا و اطاعنا، بس اوپر سے حکم آیا واشنگٹن سے. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں، چلیں وہ خبر میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں دوں گا کہ یہ UAE کے ساتھ جو اسرائیل کا معاملہ ہوا ہے اس میں پریورٹی کیا ہے. ٹھیک ہے جی، بلکہ یہ پریورٹی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں ان کی. تو اس کے بعد اگلی بات یہ کی گئی، وہ بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہے، دبنگ طریقے سے کیا ہے، کہ پاکستان کا مستقبل چائنا کے ساتھ وابستہ ہے. چائنا کے ساتھ دوستی، چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات، چائنا کے ساتھ معاہدات، چائنا کے ساتھ وابستہ ہے پاکستان کا مستقبل. اور چائنا اور پاکستان یکجان دو قالب ہیں، اور پاکستان چائنا کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گا. یہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے کل اعلان کھلے عام یہ بات کر دی ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ جائے گا. اور چائنا کے ساتھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ کو دونوں لنک سعودی عرب کے بارے میں جب یہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، بہت زیادہ ہمارے گہرے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب آزاد خارجہ پالیسی
رکھنے میں بااختیار ہے وہ رکھے۔ تو ایک چیز یہ کر دی، اور دوسرا پیرالل انہوں نے یہ میسیج دیا کہ جیسے سعودی عرب کی آزاد خارجہ پالیسی کو ہم اون کر رہے ہیں، جیسے ان کا حق ہے ویسا ہی حق پاکستان کا بھی ہے۔ تو یہ میسیج تھا کہ سعودی عرب ہمارے بھی اس حق کو تسلیم کر لے کہ پاکستان بھی آزاد خارجہ پالیسی رکھنے کا حق رکھتا ہے، اور ہمیں بھی فیصلے کرنے دیں اور ہماری نیتوں پہ بھی شبہ نہ کیا جائے۔ پھر انہوں نے ایک یہ بات کر دی، دوسری اسرائیل کی بات کر دی، تیسرا جب چائنا بلاک کی بات کی تو سوال ان سے چائنا کا پوچھا گیا تھا۔ تو اس وقت یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے تو چائنا کس کے ساتھ ہے؟ چائنا کے ساتھ کون کون ہے؟ چائنا کے ساتھ ٹرکی ہے، چائنا ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے، چائنا افغانستان کے ساتھ ہے، چائنا نیپال کے ساتھ ہے، ملائیشیا ایک سٹیج پہ آئے گا اور قطر آئے گا۔ تو یہ ایک بننے جا رہا ہے، اور اس ریجن میں اور رشیا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کل بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کس بلاک میں ہے اس ساری سچویشن میں۔ اسرائیل کا کلیئر کر دیا، چائنا کس بلاک میں وہ بھی کلیئر کر دیا، سعودی عرب کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو جہاں پہ انہوں نے اپنی غلطی تھی جن موضوعات پہ وہ انہوں نے تسلیم کی ہے، فار ایگزامپل PIA والا معاملہ، پائلٹس والا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا۔ لیکن سعودی عرب کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، خراب ہونے کی بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آزاد خارجہ پالیسی سعودی عرب کا حق ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ، اس کا پھر اگلا جملہ جو نہیں بولا جاتا وہ یہی ہوتا ہے، ایک میسج کنوے کرنا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ میں نے کہا تھا آپ سے کچھ خبریں ہیں جو کہ آپ سے شیئر کر لی جائیں، اور ملٹری لیڈرشپ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے ہی پچھلی ویڈیو میں۔ اب آ گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی پولیٹیکل، یعنی کہ سول لیڈرشپ کیا کہتی ہے، حکومت کیا کہتی ہے، وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ تو اس سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان جو ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان بڑا بھی ہو گیا ہے اور سمجھدار بھی ہو گیا ہے۔ اب ان اللہ تللوں میں ہم نہیں پھنسنے والے۔ پاکستان بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھے گا۔ پاکستان کا صرف ایک ایشو ہے، وہ ہے داخلی طور پہ استحکام اور معیشت کا ٹھیک ہونا۔ باقی پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اسلحہ ہم خود کفیل ہیں، طیارہ سازی میں، ٹینک سازی میں، ہر طرح کا اسلحہ ہم تیار کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تیار کر رہے ہیں، کر سکتے نہیں، تیار کر رہے ہیں۔ جوہری قوت ہم ہیں، واحد جوہری قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اسلامی دنیا میں، کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے، نہ عربی ملک ہے نہ غیر عرب کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس محنت کرنے والی قوم ہے، ہمارے پاس محنت کش کسان ہیں، سب کچھ ہے۔ ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے، اچھے حکمران ہمیں مل جائیں اور اچھے لیڈر ملیں، اچھی قیادت ملے دونوں طرف، سول ملٹری دونوں طرف۔ یہ جب تک ہمیں اچھی قیادت ملتی جائے گی پاکستان آگے بڑھتا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور باقی ہم محتاج نہیں ہیں اپنا دفاع کرنے کے معاملے میں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ جو محتاجیاں ہیں انہی کے پاس ہے، جن کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔